اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ایک ٹاپک شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں عجیب و غریب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے دجال۔ دجال کون ہے؟ دجال کہاں ہے؟ دجال کب برآمد ہوگا؟ یہ سارے جو ٹاپک ہیں اس کے اوپر آپ سے میں گفتگو کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اسے بڑے غور سے سماعت کریں گے۔ اگر آپ سے یہ مس ہو جائے تو کاشی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیجیے گا، ان کی ویب سائٹ پہ یہ آرکائیو کے اندر یہ رہتا ہے، ہمارا پروگرام جو ہے 24 آور تو رہتا ہی ہے۔ وہاں مس ہو جائے تو پھر ایک چینل دوست کا ہے وائٹ سٹون 786، وہاں جا کے بھی سن لیجیے گا۔ چلیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ دجال جو ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ، کیونکہ ہماری عادت یہ ہے، عادت کیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، طریقہ کیا کہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مسلمان جب بھی کبھی تقریر کرنے لگتا ہے، گفتگو شروع کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنا چاہوں گا، اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ سنیے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث کی فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ انہی کے اندر آئے گا وہ۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق، سیریا اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ غور ہے، سمجھ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ دیکھا آپ نے، 1,23,999 انبیاء کی تقریروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے کہ کسی نے اپنے ظاہری دور کے اندر اس کی علامات اپنی کسی بیان میں بیان نہیں کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی پیدا نہیں ہوا۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ 3 چیزیں اس میں کیا نظر آئیں گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، وہ دجال یہ آ کے کہے گا میں پہلے تو کہے گا نبی، تو یہ تو مسلمانوں کو پتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے، تو رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند، تو حالانکہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تھی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی ہمیں بتلا دی کہ دجال جو ہے وہ آئے گا۔ یہ دجال جو ہے بروزن فعال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام چونکہ حدیث میں نہیں آیا، اس لیے ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ حضور جس کا نام بتاتے ہیں وہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو نہیں آتی؟ آج کے دور میں سارے علامہ، مفسر، مفکر، محدث، مقرر، یہ سب کچھ جو ہیں یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے اپنا مقام جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ حضور نے دجال کا نام نہیں بتایا تو نام بھی نہیں آتا۔ فعال کے وزن کے اوپر اس کو دجال کیوں کہا گیا؟ دجل کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ تو جو اپنے جھوٹ، ملمہ سازی، فریب کاری اور اپنی طاقت، افرادی قوت، فوجی طاقت سے حق کو ڈھانپ لے گا، اس کے لیے یہ نام لکھا گیا، اور اس کے اندر یہی صلاحیت ہوگی۔ 70,000 تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس کی ہیلپ کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب وہ نکلے گا نا تو 70,000 مسلمان اور 70,000 یہودی،
یہ تو وہ لے کے چلے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی آرمی کتنی پاورفل ہے. اور دجل کسی نقلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں. یہ بھی دجل کا ایک معنی ہے. کیا مطلب؟ کہ نیچے کی چیز سونا نہیں ہے لیکن جو اس کے اوپر چڑھا دیا وہ سونا ہے. بہت سی چیزیں آج کل آپ دیکھتے ہیں بازار سے آپ جاتے ہیں لینے کے لیے تو آپ کو جو زیور ملتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا, اس کے اوپر کیا ہے سونے کا پانی چڑھا ہوتا, تو نیچے سونا تو نہیں ہے نا. تو یہی حال ہے کہ دجال کیا کرے گا, وہ انسانی حقوق کے نام پر, جمہوریت کے نام پر, معاشی خوشحالی کے نام پر, معاشرتی مساوات کے نام پر, فلاح و بہبود کی خاطر منصوبہ بندی, فن کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے گا. آپ دیکھ لیجئے انسانی حقوق کے نام پر کیا کیا جاتا ہے, جمہوریت کے نام پر ملکوں میں کیا ہوتا ہے, معاشی خوشحالی کہے گا کہ معاشی خوشحالی آئے گی تم لوگ جو ہے منصوبہ بندی اختیار کر لو. تو وہ ایک اصل حقیقت جو دھوکہ دہی ہے, جو فریب ہے, اس کے اوپر ملما کاری کرے گا بڑے بڑے اچھے لفظوں کی. یہ اس کا فن ہوگا. اب فن کے نام پر آپ دیکھ لیجئے فنون لطیفہ کے نام پر دنیا میں کیا ہوتا ہے, تو وہ یہی کام کرے گا پوری دنیا کے اوپر. فن کے نام کے اوپر ہر ایک کو نچنیا بنا دے گا, ہر ایک کو ڈانسر بنا دے گا فن کے نام کے. یہ فن ہے. تو دجال اکبر کو دجال مسیح بھی کہا گیا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں. یہ میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ یعنی دجال جو ہے وہ بری چیزوں کو ڈھانپے گا, اچھی چیزیں اس کے اوپر رکھ دے گا. تو باطل کو جو پھیلائے گا باطل کو, لیکن اس کے اوپر ملما کاری کرے گا اچھائی کی. تو اسی دجال کا نام دجال اکبر, یہ جو اس کو دجال اکبر جو آئے گا قرب قیامت جو ہے, اس کو دجال مسیح بھی کہتے ہیں. مسیحی دجال بھی کہا گیا اس کو. اب مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, تو اس دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں, وہاں مسیح بمانا ماسح ہے, یعنی بمانا فاعل ہے, یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا, چلنے والا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیمار کو چھوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پاور سے شفا دے دیتے تھے. وہ بس چلتے ہی رہتے تھے. انہوں نے کوئی اپنا کو عالیشان مکان نہیں بنایا, کبھی یہاں قیام کبھی وہاں قیام, اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یوں ہی سفر پہ ہی رہتے. تو اس لیے بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو لیکن یہ جب ہم تشریح کرتے ہیں کہ مسیح بمانا ماسح ہے اور مسیح بمانا سیاحت کرنے والا ہے, تو یہ تو اس کے اندر بھی ہے. دجال بھی چھوتا ہے اور دجال بھی سیاحت کرے گا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو سنیے, فرق یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح الخدا ہیں. ہدا ہاں کے ساتھ, خدا نہیں, ہدا ہیں, ہدایت کے مسیحا ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح صادق ہیں. اور یہ جو دجال ہے یہ مسیح الدلالہ ہے اور مسیح کاذب ہے. یہ اور دجال کو جو مسیح کہا گیا ہے, اس کے کہنے کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی, اس کی ایک آنکھ نہیں اور آنکھ کے اوپر ابرو جو ہیں وہ بھی اس کے نہیں. ابن فارس نے یہی معنی بیان کیے ہیں, اور یہ معنی بیان کرتے ہوئے ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے سن لیجئے. وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ, بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بھدا سا ناخونہ یعنی پھلی ہے. وہ گوشت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور آنکھ کو کور کر لیتا ہے. تو حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہی نہیں بلکہ دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. بعض حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں اور بھی جو ہے دوسری آنکھ بھی ہوگی. تو سن لیجئے, اس میں جو ہے یہ مت سمجھیے کہ حدیث جو ہیں ان میں تعارض آ گیا, نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی, دونوں آنکھیں. ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی بالکل بند, اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا رے جو ہے وہ لکھا ہوگا, اور اس کو مسلمان جو ہے, جو سچا مسلمان مومن ہوگا, اس کو فوراً سے وہ نظر آ جائے گا. تو یہودیوں کے نزدیک اس کا نام جو ہے کہتے ہیں کہ یہ یبل اس کا نام ہے, یا یوبل یا ہبل ہے. لیکن اسلامی اصطلاحات کے اندر اس کے معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے جو طاغوت ہے. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو دجال جب آئے گا, کہاں سے یہ آئے گا اور کب برآمد ہوگا, گفتگو ابھی جاری ہے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.